बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक बड़ी ख़बर के साथ। और बड़ी ख़बर है पाकिस्तान की मुक़्तदरा हैयत मुक़्तदरा, जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, बल्कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, उससे ख़बर है आगे पीछे यहाँ पे। मतलब जो अगर हम तनासब निकालें तो वो ख़बरें हमारे पास यही होती हैं बताने के लिए कि PDM क्या सोच रही है, नून लीग दे अंदर की होया, और पीपल्स पार्टी और नून लीग के तल्लुकात कैसे हैं, PTI के अंदर क्या चल रहा है, कबीना का इजलास क्या था। तो बहुत कम होता है कि आपको जो हमारी जो कह लें कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर की कोई जो ख़बर है वो कम, अगर तनासब निकालें तो ये शायद 5-7% बनता है तनासब, इससे ज़्यादा नहीं होता। और बहुत कम लोग हैं कि जो सिर्फ़ आपको इस्टेब्लिशमेंट की ख़बरें देते हैं। और इस तरह के जो लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की ख़बरें देते हैं, वो ज़ाहिर है कि वो ख़बरें वो फरमाइशी टाइप ज़्यादा होती हैं, यानी कि वो ख़बरें होती हैं जो नशर करवाई जाना मकसूद होती हैं तो ज़राए से। तो ये ख़बर जो है ये उस तरह की ख़बर नहीं है, क्योंकि इस ख़बर के बाद हो सकता है कि बहुत से लोग टेंशन में आएँ और हो सकता है कि यानी कि ये कोई ख़बर जो है वो गवर्नमेंट साइड को भी अच्छी ना लगे। तो ये ख़बर बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, पर्सनल है। ये देखें, ये जनाब एक कड़ा है। ये हुआ ये कि हमारे एक दोस्त हैं हसन राठौर साहब, मैं यानी ये कैमरे पे आने से पहले मेरे ये शौक़ थे कड़े पाना, दाढ़ी 3-3 महीने नहीं शेव करनी, बाल लंबे लंबे रखने या कई महीने नहीं कटवाने, सुस्ती। तो बहरहाल ये कड़े छड़े का मुझे शौक़ था। तो हसन राठौर साहब ने ये कड़ा दिया, एक गिफ्ट किया हमारे एक दोस्त है अरसलान साहब को, हमारे CEO भी हैं। तो उनसे हमारा एक और दोस्त है तसव्वुर रियाज, उसने छीना, तसव्वुर रियाज से मैंने छीन लिया। और शर्त ये लगी कि जी कि मैं ये पहन के एक दफ़ा उसका नाम लूँगा तो फिर उसके बाद उसका इसके ऊपर हक ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा पर्सनल मामला था, ये एक शर्त थी जो मैंने पूरी कर दी। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ चलते हैं। इस्टेब्लिशमेंट जनाब ये सोच रही है कि, बल्कि वो कहती है कि हमने ये प्लान बनाया है और ये एग्जीक्यूट तो हो रहा है और ये हमारी डील हो चुकी है, यानी बड़ी खुल खला के गल। और डील क्या हुई है कि ये जो आपको कहते हैं, वो एक बहुत बड़े अफसर हैं, वो कह रहे थे कि यार ये जो तुम लोग को लग रहा है ना कि बहुत गहमा गहमी है और ये हो रहा है वो हो रहा है, ये बंदरां ये छालां बज रही हैं इधर उधर, गुस्सा तो बहुत होता है ना। तो बहरहाल वो ये जो छालें बज रही हैं, बंदरों वाली भज दौड़ जो हो रही है, तो ये जो है वो कह लें कि एक ख़ास लेवल तक है। असल में जो चीज़ें हैं वो सेटल्ड हैं और एक ख़ास लेवल पे सेटल्ड हैं। पता किया जी, अर्ज़ की गए हजूर आला वो क्या है, तो उन्होंने कहा कि जी कि देखें आप, ये आपको नज़र आएगा होते हुए। मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि ये मैं आपको एक ये काउंटर चेक भी हुआ है नून लीग की तरफ से। नून लीग के एक आला अहदेदार ने इस ख़बर की तस्दीक की है, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने कुछ और भी बात की है, या अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने जुज़वी इसकी तस्दीक की है, तो वो फिर यानी आगे उन्होंने क्या कहा वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो वो कहते हैं कि जी के तय ये हुआ है कि जो चेयरमैन है सेनेट की चेयरमैनी, ये सादिक संजरानी साहब को नहीं दे रहे हम। बड़ी अजीब बात है ये, मुझे हज़म नहीं हो रही। बहरहाल चलें, और इसके ये पीपल्स पार्टी को जाएगी। और जो नून लीग है उसके शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 1 महीने तक जेल की सलाहों से निकल कर जो हैं वो लंदन यात्रा या यूरोप यात्रा, इस तरह की यात्रा फरमाएंगे और वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे और sukoon.com हो जाएगा। ये जो है ना, क्या इसको कहते हैं, हल्की फुल्की जो मौसीकी ये जारी रहेगी। और जो पक्के राग इस वक्त लगाए जा रहे हैं, वो राग जो हैं वो आपको सुनने या वो बंद हो जाएंगे, वो आपको सुनने में नहीं मिलेंगे, आपके सुनने में नहीं आएंगे कि जी कि हमारी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, हमारी ये पॉलिसी है, हम पाकिस्तान में ये 70 साल से जो इस्टेब्लिशमेंट कर रही है हम उसको कप कर देंगे, या हम उसको जनाब वो सारी बसात उलट के रख देंगे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि जो हमारा प्लान था कि 10 साल प्लान वो अभी तक इंटैक्ट है। और बाजवा साहब के बाद जिसकी बारी आनी है उसी की बारी आएगी। और ये बड़ी जो कहते हैं ना फर्मली, यानी बड़े यकीन के साथ ये वाला नक्शा मुझे खींच के बताया गया है, सुनाया गया है, और नून लीग के एक आला अहदेदार ने इसकी तस्दीक की है। पंजाब का मेरे सवाल था कि जी पंजाब में क्या होगा, वो कहते हैं जी पंजाब में नून लीग की हुकूमत आए
یا کاف لیگ کی آئے، یعنی مطلب یہ کہ عثمان بزدار صاحب، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ ان اینی کیس وہ فارغ ہو رہے ہیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ کوئی پرومیننٹ فگر جو ہے وہ کوئی نہیں آئے گی، یعنی کہ نہ حمزہ شہباز ہوں گے، نہ چودھری پرویز الہی ہوں گے. تو جو نام چل رہا ہے، یہ میں نے پوچھا ان سے خصوصاً کہ پھر یہ جو آپ نام پھر دے رہے ہیں، یا آپ نہیں دے رہے، میں معافی چاہتا ہوں، آئے گا تو ادھر ہی ہوئے گا. اس طرح اگر وہ اتنا یقین کے ساتھ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، تو وہ جو راجہ بشارت صاحب کا نام چل رہا ہے، میری ایک اطلاع ایک ہمارے لندن سے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ان کو اپروچ کیا ہے راجہ بشارت کے فیملی کے کچھ لوگوں نے کہ جی کہ آپ ذرا راجہ بشارت کا نام تو ذرا فلوٹ کرو تسی. مطلب ایک ہمارے اور دوست ہیں حبیب اکرم صاحب، وہ بھی کل یہ والی بات کر رہے تھے کہ جی کہ جو کنسرنڈ حلقے ہیں ان کی طرف سے یہ نام لیا جا رہا ہے، یا ان حلقوں میں لیا جا رہا ہے راجہ بشارت کا. لیکن جو میرے لندن والے دوست ہیں، نام ان کا بتانا تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ابھی راز میں ہی رہے تو اچھا ہے ان تک، کیونکہ ڈائریکٹلی اپروچ کیا گیا تھا تو پھر وہ ذرا تھوڑی سی عجیب بات لگتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ شاید نام اس طرف سے ہے نہیں، اور یہ جان بوجھ کے جو تو نا کنسیڈر کیا جانا کہ جی کنسیڈر کیا جائے، ذرا نمبر پر جانا پڑے. تو اس طرح کی وہ کوئی ان کی کاوش لگ رہی ہے، خواہش ہے ان کی راجہ بشارت اینڈ فیملی کی. لیکن اس خبر کے بعد یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ پرومیننٹ فگر نہیں ہوگی، جس طرح کہ حمزہ شہباز پرٹیکولرلی نام دیے، اور جس طرح کے پرویز الہی صاحب. ان دونوں گروپوں میں سے اگر کوئی بھی ہوگا ان کیس آف چینج، ان ہاؤس چینج، تو پھر جو ہے وہ کوئی غیر معروف یا قدرے کم معروف شخصیت ہوگی، یا کہہ لیں کہ غیر معروف شخصیت ہوگی، بہت زیادہ مشہور نہیں ہوں گے، یا بہت زیادہ ایک لیڈری ہوتی ہے نا کہ جناب وہ لیڈر آ گیا اور چھا گیا، اس طرح کا کوئی سین نہیں ہوگا. اور جو نظام ترتیب دیا گیا تھا وہ نظام جوں کا توں چلے گا. اس میں عمران خان صاحب مائنس ہو سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سوچ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے بہت زیادہ وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا لا ہوئی ہے، پنجابی میں کہتے ہیں کہ بہت زیادہ بستی ہو گئی ہے، تو وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے، اور لہٰذا عمران خان صاحب اس طرح کر کے ڈیلیور بھی نہیں کر سکے، تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی بندوبست ہو سکتا ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، میں نے جو سمیل کیا ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ ان کے معاملات جس طرح کے بھی طے پاتے ہیں نہیں پاتے، وہ میں نون لیگ کا جو ورژن ہے وہ میں آگے آپ کو چل کے بتاؤں گا. لیکن جو میں نے سمیل کیا ہے، جو مجھے فیل ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ شاید سسٹم سے آؤٹ ہو رہی ہے، کیونکہ عثمان بزدار کے وہ اشارہ ہے کہ چینج آئے گا، اور ان کی جگہ پہ جو بھی بندہ آئے گا وہ کوئی بہت بڑا لیڈر نہیں ہوگا. اور عمران خان کی جگہ پہ بھی اسی طرح کا کوئی، جس طرح صادق سنجرانی کو ایک دم سے چیئرمین سینٹ بنا دیا گیا تھا. تو پاکستان میں ویسے بھی الحمدللہ پاکستان تو وہ ملک ہے، ہر قسم کا تجربہ اس پہ ہو چکا ہے. اگر میری یہ بات کوئی برا نہ منائے، کیونکہ یہ تجربے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہی الزام ہے کہ انہوں نے کیے ہیں، کہ یہاں پہ شوکت عزیز صاحب بھی وزیر اعظم ہو گئے، یہاں پہ معین قریشی صاحب بھی وزیر اعظم ہو گئے، اور پھر جو پولیٹیکلی فگرز ہیں لیکن وزیر اعظم کی اہلیت نہیں رکھتے تھے کہ وہ اپنے زور بازو پر وزیر اعظم بنے، جس طرح مرحوم ظفر اللہ جمالی صاحب، جس طرح کے چودھری شجاعت صاحب بذات خود. تو وہ بھی جو کاف لیگ کی جو تھی وہ بندوبست کاف لیگ کی شکل میں، وہ بھی تو اسٹیبلشمنٹ کا ہی تھا. تو لہٰذا اس پہ میرا خیال ہے کوئی چمبے والی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی ان نون آدمی جو ہے جو ریس کا گھوڑا ہی نہ ہو، وہ جو ہے وہ ان ہاؤس چینج کے نتیجے میں وزیر اعظم بن جائے. یہ پلان یا یہ منصوبہ جو ہے بقول ایک بہت بڑے افسر کے کہ یہ بتا بھی دیا گیا ہوا ہے، اور پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں وہ راضی بھی ہیں، لیکن نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ ان کی خواہش تو شاید کچھ اسی طرح کی ہے. شہباز شریف کا جب میں نے ان سے پوچھا کہ جی سنا ہے وہ اگلے مہینے رہا ہو کے باہر جا رہے ہیں، تو انہوں نے ذرا ایک ہوتا ہے نا کہ یار انہوں کو پتہ چلا، تو وہ تھوڑی سی حیرانگی کا ان کے لب و لہجے میں ایک تھا، ان کی آنکھوں میں بھی حیرت تھی، تھوڑی سی حیرانگی تھی لہجے میں بھی. تو لیکن انہوں نے اس کی تردید نہیں کی، انہوں نے کہا کہ ہاں کیوں، کیا ہوا، کیا مطلب تانوں کی نے کیا ہے، اس طرح کی بات. تو پھر وہ جو باقی میں نے پوچھی، کہتے ہیں کہ یار وہ پلان تو وہ جو 10 سال ہے وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے ان کے کاغذوں میں، اور یہ اگر کسی کی کیا کہہ لیں کہ کا خیال ہے کہ جی کہ یوسف رضا گیلانی مطلب کسی تگڑم کے نتیجے میں جو بنے ہیں سینیٹر،
یا جو ان کا الیکشن تھا وہ کسی ڈیل کا نتیجہ تھا، تو یہ خام خیالی ہے جو بھی سوچ رہا ہے یہ والی بات. اور اگر چیئرمین سینٹ انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں لگتا کہ وہ اس طرح کر کے بات ہوگی. پلان ان کے کچھ ہیں اس طرح کے اور سمپل ایک پلان ہے کہ ہم نے 10 سال معاملات اپنے ہاتھ میں رکھنے ہیں. تو وہ تو ان کا پلان ہے، یہ ہمیں پتہ ہے. لیکن ہم نے بھی، میرا مطلب ہے کہتے ہیں کہ سارا کچھ اینج کر کے ٹھلا جوتی چھاڑتے نہیں نہ دینا، ہم فائٹ کریں گے. نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ ہم آخر تک فائٹ کریں گے. اور پیپلز پارٹی والے سے میری بات ہوئی ایک دوست سے، وہ دوست جو ہیں وہ یعنی ایک ہوتی ہے ایک جو ٹیئر جو ہوتا ہے وہ تو ہے زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب. بی ٹیئر آپ لگا لیں کہ جو بڑے بڑے ہیں نام ان کے وہ ہیں. ایک ذرا سی ٹیئر بھی ہے ان میں، وہ تیسرے درجے کی جو قیادت ہے، ان سے میرا رابطہ ہو سکا ہے. تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ یہ اس طرح کی افواہیں باتیں جو ہیں وہ اڑا رہے ہیں، وہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اور یہ ان کے پلان ہیں وہ 10 سال کا بنائے ہیں، 50 سال کا، وہ تو 70 سال سے ہیں. تو ان کے پلانوں کا کیا ہے، ہمیں جب موقع ملتا ہے ڈز مارنے کا، ڈنٹ ڈالنے کا، ہم آگے بڑھتے ہیں اور چھکا لگا دیتے ہیں. پاکستان میں تو 70 سال سے انہی کا ہی کنٹرول ہے. وہ ایک چونکہ جیالے ہیں تو وہ یہ باتیں اس طرح کی کر رہے تھے. تو ابھی یہ اس پلان کے بارے میں جو ایک اے لیول کا تو نہیں لیکن بی لیول کی جو قیادت ہے، جو ٹیئر ہے پیپلز پارٹی کا، وہ اس سے اس میرا رابطہ ہوگا جلدی، تو وہ کوئی تردید یا تصدیق اس کی سامنے آئے گی. نون لیگ اس کہہ لیں کہ آفر کہہ لیں یا منصوبہ کہہ لیں وہ اس سے اویئر ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم فائٹ کریں گے اینڈ تک. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ بس یہ تھوڑے دن رہ گئے ہیں، آج ہے 8، 4 دن بعد جو ہے وہ اس کا پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی کامیاب ہے. کیونکہ مجھے پتہ نہیں کیوں میری یہ 6 سینس کہہ رہی ہے کہ شاید سنجرانی صاحب جو ہیں وہ مارکا مار جائیں. اور کیونکہ وہ کوشش بہت کر رہے ہیں، اور نون لیگ والے ہی ہمارے جو دوست ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ گیلانی صاحب کی سیٹ چیئرمین کی ہم نے نکالی تو یہ شیر کے منہ سے نوالا چھیننے کے مترادف ہوگا. کیونکہ جو ان کی نشست کا معاملہ تھا، جو یعنی یوسف رضا گیلانی کی اسلام آباد والی نشست سینٹ کے اندر، وہ کہتے ہیں وہ ذرا لیٹ ایکٹیو ہوئے تھے. وہی جو باتیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ رات کو 11 بجے ایکٹیو ہوئے تھے، 2 تاریخ کی اس طرح کی جو شاید خاقان عباسی بھی کہتے ہیں. تو وہ ان کو ذرا مارجن کم ملا تھا کھیلنے کا. تو اب وہ پہلے دن سے ہی اپنی گیم بنا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جیتیں گے تو ہم ہی، یہ نون لیگ کا خیال ہے. لیکن ذرا بڑا ٹف مقابلہ ہوگا. لیکن اسٹیبلشمنٹ والے تو کہہ رہے ہیں کہ اسی سیٹ دینی ہے یوسف رضا گیلانی نو. اب جو بھی ہوگا وہ 12 تاریخ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی فائٹ ہوئی اور کتنا جو ہے یہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ معاملات ہوئے. آیا انڈرسٹینڈنگ ہے، آیا ڈیل ہے یا ڈیل نہیں ہے، یا اگر ڈیل یا آفر ہے خالی اور وہ ریجیکٹڈ آفر ہے تو بھی یہ پتہ چل جائے گا 12 تاریخ کو انشاءاللہ. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.